محمد کے لوگ ہمارے علاقے سے گزرتے ہیں اور ہم کچھ نہیں کر پاتے. کیا تم چاہتے ہو محمد تمہاری جگہ ہو؟ کعبے کے بالکل پاس ایک لاش لٹک رہی ہے، مگر دشمنوں کا غصہ ابھی تک ٹھنڈا نہیں ہوتا. خون بہہ چکا ہے، جسم بے جان لٹک رہا ہے، لیکن ظلم کا جنون ابھی زندہ ہے. پھر ایک ظالم آگے بڑھتا ہے اور سخت لہجے میں کہتا ہے، اس لاش کو بھی چین سے لڑنے کا موقع مت دو. حضرت خبیب بن عدی نے جنگ بدر میں جس مشرک کو قتل کیا تھا اس کا نام تھا حارث بن عاتق. حارث بن عاتق قریش مکہ کا ایک بڑا سردار تھا اور اسلام کا سخت دشمن مانا جاتا تھا. جب جنگ بدر شروع ہوئی، ہر مسلمان نے اپنی جان اللہ کے حوالے کر دی. تلواروں کی جھنکار تھی، ریت اڑ رہی تھی اور فضا میں صرف ایمان کی پکار تھی. اسی مقابلے کے دوران حضرت خبیب بن عدی نے اپنی تلوار سے حارث بن عاتق کو قتل کر دیا. یہ قتل قریش کے لیے بہت بڑا جھٹکا تھا. اس دن قریش کے کئی بڑے سردار مارے گئے. قریش کے دل جل رہے تھے، لیکن مدینہ تک سیدھا ہاتھ پہنچانا ممکن نہیں تھا. حارث بن عاتق کا قتل اس کے گھر والوں کے لیے ذلت اور غم بن گیا. بدر کے واقعات کو فراموش نہیں کیا جائے گا. بدر کے بعد قریش انتقام چاہتے تھے، لیکن سیدھا مدینہ پر حملہ ممکن نہیں تھا. اس لیے چال اور دھوکے کا راستہ چنا گیا. بنو لحیان کا قبیلہ. ظاہری طور پر یہ قبیلہ اسلام کی طرف مائل دکھتا تھا، لیکن اصل میں یہ قریش مکہ کے پرانے دوست اور ان کے قرضدار تھے. اس سب کے پیچھے قریش کا اشارہ اور ان کا مال تھا. یہیں سے پلان تیار ہوا. رات کا وقت تھا، آگ جل رہی تھی. بنو لحیان کے سردار ایک مجلس میں جمع ہوئے. ایک سردار بولا، محمد کے لوگ ہمارے علاقے سے گزرتے ہیں اور ہم کچھ نہیں کر پاتے. تو قریش ہم سے پوچھتے ہیں تم ہمارے دوست ہو یا ان کے؟ دوسرا بولا، تلوار سے مدینہ کو چھیڑنا پاگل پن ہے، اب ان کے پاس لشکر ہے. مجلس میں ایک چالاک آدمی کھڑا ہوا اور بولا، محمد کے لوگ ایک چیز پر کبھی شک نہیں کرتے، وہ ہے دین کی دعوت. دوسرا بولا، اگر ہم قرآن اور تعلیم کے نام پر انہیں بلائیں وہ خود اپنے لوگ بھیج دیں گے. مجلس خاموش ہو گئی. سب سمجھ گئے یہی اسلام کی کمزوری سمجھی جا رہی تھی. ایک اور سردار بولا، قریش بدلہ چاہتا ہے. اگر ہم زندہ صحابی پکڑ کر لے آئے تو قریش ہمیں سونا دیں گے. ایک نے پوچھا، کتنے لوگ مانگے جائیں؟ دوسرا بولا، زیادہ نہیں، صرف 5 یا 10 کا قافلہ. پھر سوال اٹھا، کہاں پکڑنا ہے؟ اے راجے کے پاس وہاں پانی ہے، وہ ضرور رکیں گے. حکم دیا گیا، راجی کے مقام پر تیر انداز پہلے سے چھپا دینا. جیسے ہی وہ رکے گھیرا ڈال دینا اور کہہ دینا، ہم قتل نہیں کریں گے، صرف قید کریں گے. اب مدینہ جانے والوں کی ٹریننگ شروع ہوئی. انہیں سمجھایا گیا، معصوم بننا، قرآن کا نام لینا. الحمدللہ رب العالمین. اگر رونا پڑے تو رونا. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں کہ کتنے آدمی چاہیے تو کہنا تھوڑے کافی ہیں. آخر میں بنو لحیان کا سردار بولا، اگر کچھ مر جائیں کوئی نقصان نہیں، اگر زندہ مل جائیں قریش خوش. جب یہ لوگ مدینہ پہنچے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ، ہم اپنے قبیلے میں اسلام پھیلانا چاہتے ہیں. آپ کچھ صحابہ بھیج دیں جو ہمیں قرآن اور دین سکھا دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات پر بھروسہ کیا اور 10 صحابہ کا ایک چھوٹا سا قافلہ روانہ کیا. اس قافلے کے امیر تھے حضرت عاصم بن ثابت اور ان کے ساتھ تھے حضرت خبیب بن عدی اور باقی صحابہ. جب یہ قافلہ راجی کے پانی کے مقام پر پہنچا جو مکہ اور مدینہ کے درمیان تھا، وہاں گھاٹ لگی ہوئی تھی. بنو لحیان نے پہلے سے 100 سے زیادہ تیر انداز چھپا رکھے تھے. جیسے ہی صحابہ نے پانی کے لیے قیام کیا، چاروں طرف سے گھیرا ڈال دیا گیا. دشمن بولے، ہم تمہیں قتل نہیں کریں گے، صرف قید کریں گے، ہتھیار ڈال دو تاکہ تمہیں قریش کو دے دیں. کچھ صحابہ نے کہا، ہم کافروں پر بھروسہ نہیں کرتے. حضرت عاصم بولے، میں کسی مشرک کے زیر سایہ زندہ رہنا پسند نہیں کرتے. پھر حضرت عاصم اور کچھ صحابہ لڑتے ہوئے شہید ہو گئے. حضرت خبیب اور حضرت زید نے سوچا شاید قید رہ کر جان بچ جائے. انہوں نے ہتھیار ڈال دیے، لیکن جیسے ہی انہیں باندھا گیا رسیاں کس دی گئیں، دھکے دیے گئے، ذلت کے ساتھ لے جایا گیا. اس وقت حضرت خبیب نے کہا، یہ تو دھوکہ ہے، اب ہمیں یقین ہو گیا کہ یہ ہمیں قتل ہی کریں گے. بنو لحیان نے حضرت خبیب اور حضرت زید کو مکہ لے جا کر قریش کے ہاتھ بیچ دیا.
क्योंकि कुरैश अपने मरे हुए लोगों का बदला चाहते थे। हारिथ बिन अतीक के घर वालों ने ही हजरत खुबैब को खरीदा, सिर्फ इसलिए कि अपने बाप का बदला लें। अब तुम्हें कौन बचाएगा? हजरत खुबैब को जंजीरों में बांधकर एक औरत के घर में रखा गया। उस औरत ने बाद में गवाही दी, अल्लाह की कसम, मैंने खुबैब से ज़्यादा पाक साफ और अल्लाह से डरने वाला आदमी कभी नहीं देखा। एक दिन उस औरत ने देखा मक्का में अंगूर का मौसम नहीं, लेकिन हजरत खुबैब के हाथ में ताज़ा अंगूर थे। वो हैरान रह गईं। आखिर वो दिन आ गया। कुरैश ने ऐलान किया, सुनो मक्का वालों, आज खुबैब को फांसी दी जाएगी। आज खुबैब को शहीद किया जाएगा। हजरत खुबैब को हरम के बाहर तनीम के मकाम पर लाया गया। लोग जमा थे, हंस रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे। कुफार ने पूछा, तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश है? हजरत खुबैब बोले, मुझे 2 रकात नमाज पढ़ने दो। वो इत्मीनान से नमाज पढ़ते हैं, न डर न घबराहट। नमाज के बाद फरमाया, अगर तुम ये न समझते कि मैं मौत के डर से नमाज लंबी कर रहा हूं तो मैं और लंबी पढ़ लेता। अब अबू सुफियान आगे आया और पूछा, क्या तुम चाहते हो कि मोहम्मद तुम्हारी जगह हो और तुम अपने घर वालों के पास हो? हजरत खुबैब ने बिना सोचे जवाब दिया, अल्लाह की कसम, मुझे ये भी गवारा नहीं कि मैं अपने घर वालों के पास चैन से बैठा हूं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव में एक कांटा भी न चुभे। ये सुनकर वहां मौजूद मुशरिक भी चुप हो गए। अबू सुफियान ने कहा, जिंदगी में कभी किसी को इतनी मोहब्बत करते हुए नहीं देखा जितनी मोहम्मद के सहाबी मोहम्मद से मोहब्बत करते हैं। जब उन्हें सूली पर चढ़ाया जा रहा था, हजरत खुबैब ने दुआ की, या अल्लाह, इन लोगों को गिनो, एक भी बाकी ना छोड़ना। तीर चलाए गए, नेज़े मारे गए, जिस्म खून में डूब गया। फिर कलमा पढ़ते हुए हजरत खुबैब शहीद हो गए। हारिथ का नाम तारीख में गुम हो गया, लेकिन खुबैब का नाम क़यामत तक जिंदा हो गया।